لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله أعداء أعد الله من يوم هذا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد به ريح في يوم عاصف لا يقدر مما كسبت على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کو آج عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں میں. اور سورہ ابراہیم کا سلسلہ آگے شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی چوتھی کڑی ہے. ایک اور کڑی بچی ہے. اس میں چند آیتوں کی تفسیر کی جائے گی. سورہ مبارکہ کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے گا. اسی ذیل میں ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس آیت کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کرا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا سے کفر کرا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے کہ آندھی کے روز تیز ہوا چلے اور اڑا لے جائے. اسی طرح یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس پر ان کو کسی طرح کی دسترس نہ ہوگی. اور یہی تو پرلے سری کی گمراہی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مثال دی ہے راکھ کی دی ہے. عیش راکھ کتنی کمزور اور باریک ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے. کہا کہ راکھ کی مثال ہے ان کی کہ آندھی کے روز تیز ہوا چلے. مطلب راکھ کو جس طرح تیز ہوا اڑا جاتی ہے اس طرح سے ان کے اعمال غائب ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جو لوگ زبان سے صرف اسلام کو قبول کرتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, جو زبان سے اسلام قبول کرتے ہیں دل سے ایمان کی گہرائی میں نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دوسرے لوگ بھی تو ہیں بڑا اچھے کام کرتے ہیں. مطلب ٹیریسوں کو دیکھیں آپ, ان کو دیکھیں آپ, یہ لوگ بھی تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونے کا ہے. ان لوگوں نے در حقیقت اسلام کو ابھی ان کے دلوں میں اسلام سمایا ہی نہیں ہے, ایمان کی روشنی جاگی ہی نہیں ہے. چند اچھے کام کرنا کس کو کہتے ہیں اور خدا کے آگے اپنے آپ کو فنا کرنا کس کو کہتے ہیں. قرآن حکیم کے وزن کو اپنے قلب پہ لانا کس کو کہتے ہیں. قرآن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ارے قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم خدا کے خوف سے اس کو پہاڑ کو ذرہ ذرہ دیکھتے. تو در حقیقت زبان سے اسلام نہ کچھ اور ہوتا ہے, ایمان کی منزل میں جانا کچھ اور ہوتا ہے, اور اپنے نفس کو ذرہ ذرہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے. اگر ایک مومن اس منزل پہ پہنچ جائے گا تو کبھی اسے جہالت کے کلامات اپنی زبان پہ نہ لائے گا کہ انہوں نے بھی کچھ اچھے کام کرے تھے. ان کے کام صرف ایک راکھ کی طرح سے جو اڑ جائے گی. در حقیقت سورہ عصر جو ہے, سورہ عصر, جب انسان سورہ عصر کو سمجھتا ہے تو اس آیت کو سمجھتا ہے کہ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تمام انسان خسارے میں. چار جب تک کہ کردار نہ ہوں گے وہ فلاح نہ پائے گا. جب تک کہ اس کڑی پہ انسان نہ پہنچ جائے گا اس آیت کو دھیان نہیں دے سکتا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے فنا کرنا اور قرآن کے وزن کو دل پہ لا کے ذرہ ذرہ ہونا جو وزن ہے, اگر وہ وزن مومن لے لے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ بھی تو اچھے کام کرتے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سورہ ابراہیم کے اندر نورانیت کا سلسلہ اور روحانیت کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. تو میں اب جو خاص ایک آیت ہے شیطان کے اوپر وہ پڑھنا چاہوں گا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. قال الشیطان لما قضی الارض ان اللہ وعدکم حقا ووعدتکم فاختلفتم وما کان علیکم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولو انفسکم ما انا بمصرخی بکم وما انت بمصرخی انی بھی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہ عذاب علیم. درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ آیت ہمیشہ عسکری صاحب پڑھتے ہیں.
یہ آیت کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو کہ جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے کرا تھا تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے کرا تھا وہ جھوٹا تھا، میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا، تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے خدا کا شریک بناتے تھے۔ کچھ شک نہیں کہ ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، کیونکہ انسان جب قیامت کا وقت ہوگا اپنے سوا ہر ایک کو بلیم کرتے بیٹھے گا، اپنے سرداروں کو بلیم کرے گا، قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو اللہ کہے گا کہ ان کو بھی عذاب اور تم کو بھی عذاب، تو انسان ہر ایک کو ڈھونڈے گا پکڑ کے کہ کس کس نے مجھے کون کون دوزخ میں لے کے گیا، تو انسان شیطان کو بھی نہیں چھوڑے گا، شیطان کو بھی پکڑے گا، شیطان کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم گئے، تو شیطان ڈانٹ دے گا۔ شیطان کتنا اچھا ڈانٹے گا، بولے گا کہ میرا تم پہ کچھ طرح کا بس نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے، میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے، تو مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے، میں نے بلایا تم آ گئے، اللہ تم نے سوچا ہوچا کچھ نہیں، نہ میں تمہاری فریاد ایسے کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے بھی انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ میرے کچھ پارٹنرشپ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، میرا کام تو صرف یہ تھا کہہ دینا، تم نے سن لیا، میں نے صرف کہا، میرا کوئی زور تھا ہی نہیں اور تم نے مان لیا، تو کہا کہ اب ظالموں میں سخت عذاب ہے۔ تو اس آیت کی تشریح ایک درود پڑھ دیں آپ، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد، سورہ بقرہ کی 267 آیت میں کہ شیطان کیسے بلاتا ہے، الشیطان یعدکم فقر والفحشاء، الشیطان یعدکم فقر ویعمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا واللہ واسع علیم۔ دیکھو شیطان کا کہانا مانگنا، وہ تم کو فقیری کا ڈر بتاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا اپنی مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے، وہ خدا کا شائز والا اور جاننے والا ہے۔ شیطان جب آتا ہے انسانی کے پاس تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے تو غریب ہو جائے گا، یا یہ کہتا ہے کہ تو بے حیا ہو جا، دو ہی ہتھیار ہے شیطان کے پاس، یا تو غریب کرتا ہے انسان کو کہ تو غریب ہو جائے گا یا تو بے حیا ہو جا۔ جب دو وسوسے آئے سمجھ لے شیطان آیا ہے۔ اب ہماری کمیونٹی کی حالت آپ سن لیں اس آیت کی زور پہ، برا نہ مانے، درود پڑھ دیں پہلے تاکہ ہمت آ جائے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہماری کمیونٹی میں 3 لوگ خاص ہوتے ہیں، ایک ذاکر، میں سب ذاکر لفظ کہہ رہا ہوں، میں بڑا لفظ یوز نہیں کر رہا ہوں، ذاکر کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ کہ آپ کیا کہنے بیٹھ گئے تھے، ذاکر، اور ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت۔ مین کمیونٹی کی فرض یہ ہے، ذاکر کا کام یہ ہے کہ رسول کی سنت چل کے خدا کی آیتیں پڑھے ایمانداری کے ساتھ، پہلا کام ہے نا ذاکر کا، پہلا کام کیا ہے، کامن سینس کی بات، پہلا کام ذاکر کا ہے کہ خدا کی آیتیں ایمانداری سے پڑھے۔ اور شیطان کا ہمیشہ سے ہر بار آیا ہے، کتابیں دیکھ لیں آپ، پہلے کے جو آئے، عیسائیت آئے یا یہودیت آئے، جو ان کے علماء تھے ان کے پاس بھی شیطان آیا، انہوں نے کہا کہ یہ آیتوں کو تم بیچ دو، تو آیتیں مت پڑھو، آیتیں پڑھو گے تو تم ہو جاؤ گے غریب۔ شیطان کہتا آیتیں پڑھو گے غریب ہو جاؤ گے، لوگ تمہیں پھر کانٹریکٹ نہیں دیں گے خدا کے عذاب سے، اگر تم ڈراؤ گے تو لوگ تمہیں کانٹریکٹ نہیں دیں گے، شیطان آ کے کہہ دیتا ہے۔ تو آج ہماری حالت دیکھ لیں کہ ہمارے ممبروں سے چند آیتیں رہ گئی ہیں، توحیدی آیتیں، قیامتی آیتیں کم سے کم ہو گئی ہے۔ کیوں ہو گئی؟ شیطان آ کے کہتا دیکھو تم یہ آیتیں پڑھو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ پھر جا کے مومن مرد کو کیا کہتا ہے؟ مومن مرد کو کہتا ہے دیکھو مسجد کے لیے چندہ دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ اب ادھر سے آیتیں نہیں آئی، خدا کا خوف نہیں آیا، تو اب تو شیطان اور شیر ہو گیا وہاں جا کے۔ ٹرسٹی کو بولا کہ دیکھو اگر مولوی بڑی آیتیں پڑھ دے گا تو تمہیں چندہ نہیں ملے گا،
یہ سب غریبی کے ڈر ہے. اس کو غریب کرا, مومن کے جیب سے چندہ نہیں آئے گا, کیونکہ قیامت اور خدا کا خوف ختم ہو گیا. آیت نہیں پڑھی گئی تو خوف خدا ختم, شیطان کا کام ہو گیا. اب گیا عورتوں کے پاس, عورتوں سے کہا دیکھو تم ہو بہت خوبصورت اور تم کو چاہیے فریڈم, تم ہو چاہیے انڈیپینڈنٹ, تو تم بے حیا ہو جاؤ, تم بے حجاب ہو جاؤ. تینوں کے پاس گیا, تینوں نے کہنا مان لیا. ہماری کمیونٹی میں یہ شیطان کا فارمولا کتنا فٹ ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. آج ہماری کمیونٹی کے اندر, انڈیا پاکستان کے اندر کتنی عورتیں بے حجاب ہو گئی, وہ پرسنٹیج مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. شیطان کے حملے کتنے گہرے ہیں, آیتیں کتنی غائب ہو گئی, قربانیاں کتنی غائب ہو گئی. آج میں سنتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شہید کیا جا رہا ہے مومنین کو, تو شہادت تو ہمارا ورثہ ہے. جب چوتھے امام سے کہا تھا کربلا کے بارے میں اتنا کیوں گریا کرتے ہیں, شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہاں شہادت تو ورثہ ہے, لیکن کیا وہ شام جہاں پر میری بہنوں کو کی بے پردگی, اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ارے آج ہم رو رہے ہیں پاکستان میں شیعہ شہید ہو رہے, یہ تو ورثہ ہے. ہم کو پہلے رونا تھا جب ممبر سے آیتیں چلی گئی تھی, ہم کو پہلے رونا تھا کہ ہماری عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں. ارے وہ رونے تو روئے نہیں, اب رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم شہید ہو رہے ہیں. ہمارے رونے پہلے ہونا تھے, ہمارے رونے بہت بعد کے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن جو کہ مظلوم ہو گیا ہے, امام حسین تو مظلوم ہے ہی, قرآن بھی مظلوم ہے, شیطان کی وجہ سے مظلوم ہوئے کہ دیکھو تم آیتیں پڑھو گے تو غریب ہو جاؤ گے. قرآن مظلوم ہوا ہے, قرآن مظلوم ہوگا تو دین چلا جائے گا, شیطان کا حملہ ہو جائے گا, لوگ چندہ نہ دیں گے, لوگ قربانیاں دے دیں گے, عورتیں بے حیا ہو جائیں گی. ایک درود پڑھ دیں. ہم کو چاہیے کہ شیطان کے حملوں کو دیکھیں اور خدا کی آیتوں کو مضبوط کریں. خدا چاہتا ہے اس کی آیتیں مضبوط ہوں. خدا چاہتا ہے کہ جو قرآن اس کو کہ ترک کر دیا ہے اس کو ممبر پہ نافذ کیا جائے. یہ جو کوشش چل رہی ہے تفسیر قرآن کی اسی سلسلے میں چل رہی ہے, اور آپ لوگ آ کے جو اس کی مدد کرتے ہیں, در حقیقت آپ اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن مظلوم کی مدد کرتے ہیں. قرآن آپ کا یہاں آنا اور سننا قرآن مظلوم کی مدد ہے, کیونکہ رسول اللہ کہیں گے کہ پروردگار سے امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ لوگوں کا آپ کو معلوم ہے تفسیر ہوتی ہے, آپ یہاں آتے ہیں, آپ یہاں آ کے دو کی نصرت کرتے ہیں. آپ آ کے اہل بیت کی بھی نصرت کرتے ہیں جو مظلوم ہے, لیکن اس سے زیادہ مظلوم قرآن حکیم ہے جو کہ ثقل اکبر ہے, جو کہ مظلوم ہو چکا ہے. اس کی آپ کرتے ہیں, اس کی آپ نصرت کرتے ہیں کہ اللہ کو اس کی جزائے خیر دے. درود پڑھیں. علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کالشجرۃ الطیبہ اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. وہ یضرب اللہ امثال الناس لعلہم یتذکرون. خدا نے پاک بات کی مثال کیسی دی, یعنی پاکیزہ درخت جس کی جڑ مستحکم اور شاخیں آسمان میں بلند, اور خدا کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا. خدا یہ مثالیں لوگوں کے لیے دیتا ہے تاکہ وہ فکر کریں. اس آیت کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہے عید مبارک, شجر طیبہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا نے پاک بات کی مثال کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ کا پاک بات کی مثال ہے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مستحکم اور شاخیں بلند اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو. اور خدا لوگوں کے لیے مثال دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے. تفسیر میں ہے کہ وہ شجر طیبہ سے کون ہے, تو اس کی کئی ڈیٹیل الگ الگ تفسیر ہیں, اور سب نے یہ بات ایک بات متفق ہوئے ہیں کہ شجر طیبہ توحید کا شجر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا شجر ہے. توحید اسلام
یہ جو شجر جو ہے یہ توحید خدا کا شجر ہے, مونوتھیزم کا شجر ہے, لا الہ الا اللہ کا شجر ہے, جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ایک دن پوری دنیا پر یہ چھا جائے گا, گلوبل ہو جائے گا یہ شجر. حقانیت ایمان کا شجر, اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں بلند ہیں. یہ اتنا بلند ہوگا کہ پوری دنیا پر چھا جائے گا. ایک تفسیر, کئی تفسیر ہے. ایک تفسیر میں اگر رسول اللہ نے کہا کہ میں اور علی ایک شجر سے بنے ہیں, میں اور علی ایک شجر کے, دوسرے لوگ دوسرے شجروں کے. ایک تفسیر میں ہے رسول اکرم نے کہا میں وہ شجر ہوں, تنا اس کا میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے, اور اللہ صلی اللہ محمد والے محمد, اور اس کے بیج مولا متقیان علی بن ابی طالب ہیں, اور اس کے پھل حسنین ہیں, اور اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. صلی اللہ محمد والے محمد. تو بیسیکلی مطلب ہوا کیا, مونوتھیزم کو اگر آپ کو اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کی کائنات تو آپ دیکھیں, لیکن اللہ کو جس حق سے دیکھنا ہے وہ آپ حق اولیاء اللہ میں دیکھیں گے, جو شجر طیبہ میں ہے. اولیاء اللہ میں دیکھیں آپ شجر طیبہ کو. اور اس کی گہرائی یہ ہے, اس کی گہرائی کیا کہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. یہ وہ شجر ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. دنیا کے جو شجر ہوتے ہیں وہ سیزنل ہوتے ہیں, موسمی. ابھی پھل آ گیا ابھی نہیں آیا, ابھی پھل آیا ابھی نہیں آیا. یہ جو شجر طیبہ کا پھل ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ پھل دیتا ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہمیشہ پھل دینا یعنی کہ وہ اس مومن کی مثال ہے جو مومن فی سبیل اللہ خدا کے لیے کام کرتا ہے. غریبی ہو یا امیری ہو, مفلسی ہو کہ آسودگی ہو, وہ خدا کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہے, اور اس کا پھل اس کے پروردگار کی قربت ہے اور معرفت ہے. اس کا جو پھل ہے وہ فی سبیل اللہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے, اور اس کا پورا دھیان خدا کے قرب اور معرفت میں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس کو ہر سیزن میں اس کو میری قربت ملتی رہتی ہے, اور اس کو آگے ہی بڑھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. فلا تعجب کا اموالہم و اولادہم انما یرید اللہ یذہب بہا فی الحیات الدنیا. تم ان کے مال و اولاد سے تعجب نہ کرنا, خدا چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں سے عذاب دے. یہ مثال ہے دنیا کے لوگوں کی کہ ان کو جو پھل ملتے ہیں سیزنل ملتے ہیں. آج رچ ہو گئے تو خوش ہے, کل غریب ہو گئے تو رو رہے ہیں, ادھر بھی عذاب اور ادھر بھی عذاب. یہ دنیا کے فلا تعجب کا باموالہم و اولادہم انما یرید اللہ یعذب بہا فی الحیات الدنیا. یہ جو ہوتے ہیں منافق, پیسے پرست, جب پیسہ آیا تو خدا سے غافل ہو کر عذاب میں آ گئے, غریب ہوئے تو روتے بیٹھے ہیں. ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جب پیسہ آتا تو خدا کی راہ میں خرچ کر کے خدا کی قربت حاصل کرتا ہے, اور جب پیسہ چلے جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین, وہ قرب خدا میں غافل ہو جاتا ہے. درود پڑھتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ. ومثل الکلمۃ الخبیثۃ کشجرۃ خبیثہ نستثت من فوقی ارضھا مالھا من قرار. اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی ہے کہ زمین کے اوپر سے پکڑ کے اکھیڑ لیا جائے, اس میں ذرا بھی قرار اور ثبات نہیں. دوسرے شجر کی اللہ نے مثال دی. تو تفسیر میں ہے کہ شجر طیبہ کے لیے تو اللہ نے لمبی آیت بھیجی اور شجر خبیثہ کے لیے چھوٹی آیت. تو کہا کہ اللہ کی سنت ہی یہی ہے, جب اچھی بات کر رہا تو بڑی کر کے کرتا ہے, جب کافروں کی بات کرتا ہے, دوزخ کی بات کرتا ہے تو چھوٹی بات کر کے بات ختم کر دیتا ہے کہ چلو تمہارا کام ختم ہے, تم جاؤ واصل جہنم و فی النار, تمہارا کام ختم. تو تفسیر میں یہ ہے کہ یہ جو شجر خبیثہ 5 امام کے حساب سے بنی امیہ ہے, 51 سال رول کرے اور 51 سال بعد ختم ہو گئے, 51 سال بعد ختم ہو گئے. اور شجر طیبہ آج
پورے دنیا کے اندر امام مہدی کا نام لیا جا رہا ہے. صلی اللہ محمد. یو این او میں اسپیچ دی جا رہی ہے, مولا آ رہا ہے, یہ شجر طیبہ ہے, یو این او میں اسپیچ دی جا رہی ہے. امام خمینی نے کہہ دیا تھا آج کل کے یہ چھوٹے موٹے شجر خبیثوں کے بارے میں کہ کمیونزم تو ختم ہو جائے گا. ابھی وہ گوربچوف کو خط لکھا تھا کہ دیکھو تم اسلام لیا, یہ ختم ہونے والا, زمین کے اوپر سے پکڑے کھینچ لیا جائے, ان میں ذرا قرار اور ثبات نہیں, وہ ختم. اور کہا کہ یہ کیپٹلز کا بھی شجر خبیثہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے, یہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو شجر طیبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو آج جو ہے عید مباہلہ, آج عید مباہلہ کے دن شجر طیبہ گیا تھا شجر خبیثہ کے سامنے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا گا دیکھو حق یہ ہوتا ہے, صادقین کے ساتھ آؤ, یہی شجر طیبہ ہیں. میں صرف دو بات کرنا چاہتا ہوں مباہلہ کی وجہ سے, کہ مباہلہ جو ہوا تھا دعویٰ سے ہوا تھا. ہم مومنین خوش ہوتے ہیں کہ ہم دعویٰ ہوا تھا اور اہل البیت آئے, وہ سب تو صحیح ہے, سبھی کو معلوم ہے شجر طیبہ ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مباہلہ جو ہوا تھا اس کے اندر جو سامنے سے جو آئے تھے انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرا, انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرا. اور ابھی شیخ نے بھی جیسے پڑھا کہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ یہ رسول تم کو اس طرح سے جانتے جیسے اپنے بیٹوں سے اچھا تمہیں جانتے ہیں. تو ان کو معلوم تھا یہ حق ہے, ان کو معلوم تھا یہ حق ہے, تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کرا. تو ابھی میں نے آیت پڑھی نا, الشیطان یعدکم فقر و یامرکم الفحشاء, فقیر ہو جاؤ گے, ہمارا بزنس چلے جائے گا, ہماری گدی چلے جائے گی. ابھی شیخ نے پڑھا تھا کہ زیور پہن کے آئے تھے, فقیر ہو جاؤ گے, یہ پروفٹ بھی سمپل ہے, ہم بھی ایسے ہو جائیں گے, فقیر ہو جائیں گے, فقیر ہو جائیں گے نا. اس لیے اسلام ایکسیپٹ نہیں کرے, فقر کی وجہ. حق معلوم تھا. یہ اگر چیز, اگر شیخ نے بھی کہا کہ جو ہسٹری جو ہے, ہسٹری کو اپن ہسٹری کرنا نہ پڑے, ہم کو چاہیے کہ یہی دعویٰ جو مباہلہ میں ہوا تھا یہ دعویٰ ہم پیراؤن شیعان متقیان مولا متقیان ہم کوئی دعویٰ یہاں جب موقع ملے کریں. عید مباہلہ کا مطلب یہ ہے دعویٰ پروگرام, ہم کو چاہیے ہم دعویٰ کریں. اور دعویٰ ہم کس طرح کریں گے؟ قرآن حکیم کے ذریعے. جب تک کہ ہم قرآن حکیم کو نہ پڑھیں گے ہم دعویٰ نہ کر پائیں گے. علم سے دعویٰ ہوتا ہے, علم لے کے آئیں گے تو ہم دعویٰ کریں گے. مسلمان جو دعوے میں آگے وہ وہی ہے جن کے پاس قرآن کا کچھ نالج ہے. کبھی بھی آپ کسی مسلمان کو نہ دیکھیں گے کہ دعوے میں سکسیسفل ہو بغیر قرآن کے علم کے. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اہل دل کا صبر دیا ہے اور اہل دل کا اخلاق دیا ہے. اس اخلاق اور صبر کے ساتھ قرآن کے ذریعے دعویٰ کریں. میرا جو تجربہ ہے اب تک کا دعویٰ کا یہ ہے کہ جب بھی کسی کو قرآن سنایا کسی نے آج تک یہ نہ کہا کہ یہ خدا کی طرف کا نہیں ہے. جس طرح وہ نصارہ تھے, نصارہ اگر یہ جان لیتے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو چیلنج ایکسیپٹ کر لیتے. ان کا چیلنج ایکسیپٹ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جان لیا تھا خدا کی طرف سے. یہ معجزہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ دیکھیں گے مباہلے کا, اپنی زندگی میں. اگر آپ دعویٰ میں انوالو ہو گئے, آپ قرآن پڑھیں گے, سامنے والا قرآن سنے گا, اس میں یہ جرت, یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ, اس میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کہہ دے کہ خدا کی طرف کا نہیں ہے. تو پھر ایکسیپٹ کیوں نہیں کرے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. لبرٹی ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی, فحشا ختم ہو جاتا, کہتے ہیں پیسہ ختم ہو جائے گا. تو آپ اس بات سے ہمت نہ ہاریں, اس صبر کو اختیار کریں اور رسول کی سنت پہ چل کے دعویٰ میں آگے بڑھیں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ ہماری دعا اس قلیل عبادت کو قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس شجر طیبہ کا ایک پتا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد سے جلد اس شجر طیبہ کو پوری آسمان و کائنات میں پھیلا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ
توفیق دے کہ شیطان کے حربوں سے بچیں، فخر اور فحشا سے بچیں، فخر و فحشا کی جو حملے ان سے بچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں عقیدت امام الزما پیدا کرے، معرفت امام الزما پیدا کرے اور ان کے ناصرین و شمار کرے۔ درود اللہ صلی علی محمد۔